بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت بالرسل معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، اور ایسے لوگوں سے جب اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل کرنے کا کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں، خواہ ان کے اجداد نہ کچھ سمجھ ہی رکھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ۔ آیہ کریمہ سے پیشتر جو دو آیات کریمہ ہیں اس رکوع کی، جہاں ابتدا ہے وہاں سے دیکھیں تو پھر یہ بات واضح سمجھ آئے گی کہ یہ کیفیت اور حال ایسا کیوں ہے۔ اور یہ پہلے حصے پہلے بیانات میں گزر چکے ہیں، لیکن آج کی جو گزارشات پیش کرنی ہیں انہیں گوش گزار کرنے کے لیے میں ان آیات کریمہ سے آپ سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں موجود حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بلا شبہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے اور اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگانے کا کہتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں۔ یہاں اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں ارشاد فرمایا، کل انسانیت کو مخاطب فرمایا کہ لوگوں زمین میں موجود حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ معزز سامعین کرام، خوراک بنیادی ضرورت ہے، جیسے سانس ضرورت ہے اسی طرح کھانا پینا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ہر مخلوق کا رزق اس نے مقرر فرمایا، کہاں ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، یہ ایک پورا باب ہے جس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ کریم نے جو حیات عطا فرمائی اور اس سبب کے جہان میں جو سبب بنیادی زندگی کے ساتھ منسلک فرمایا ہے ان میں خوراک بھی ہے۔ اب کھانا ہے، بنیادی ضرورت ہے اور مجبوری ہے۔ حالانکہ نور ایمان جو ہے یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ بندہ ایمان لائے۔ اللہ کریم نے عبادت کو پیدا فرمایا اور اس کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو بہت بنیادی شے ہے کہ بندہ ایمان لائے۔ لیکن اللہ کریم نے اسے لازم اس پہلو میں نہیں فرمایا کہ کوئی پابند ہے، زندہ رہنا جب تک اس نے زندگی دی ہے اور مذہب اختیار کرنا یہ اس نے آزادی دی۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس راہ اختیار کرنے کا، فیصلہ کرنے کا جو اختیار نہیں ہے۔ بنیادی زندگی سے متعلق جو ضروریات ہیں وہ انہیں اللہ کریم نے تخلیقی طور پر عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح نور ایمان سے محروم انسان جو ہے وہ دنیا کی تخلیقات میں دنیا کے بے شمار عجائبات جو بنا رہا ہے اور استفادہ کر رہا ہے، یہ بنیادی انسان میں تخلیقی وصف ہے کہ وہ ان اشیاء کے جوڑ سے اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق اشیاء جو ہے انہیں ایجاد کرتا رہتا ہے۔ تو وہ حصے جو اسے مقصد حیات سے آشنا کرتے ہیں وہ بنیاد جو ہے وہ نوری ایمان سے۔ لیکن اللہ کریم نے اسے لازم اس پہلو میں نہیں فرمایا کہ زبردستی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن زندگی یا زندگی کے جو پہلو ہیں اس میں خوراک بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کھانا نہ ہو تو پھر موت واقع ہو سکتی ہے، اسی طرح پانی میسر نہ آئے تو موت واقع ہو سکتی ہے،
فضا میں سے آپ کو آکسیجن نہ ملے، سانس بند ہو جائے۔ تو اسی طرح جب یہ ضرورت اللہ نے دی ہے تو اس ضرورت کے جو ذرائع ہیں انہیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، حلال اور طیب شے۔ اب حلال اور طیب شے اللہ کریم اے لوگوں زمین میں موجود، یعنی یہ ہر شے اللہ کریم نے عطا فرما، مما فی الارض، زمین میں یہ ہر شے موجود ہے، جہاں اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے تمہاری ضروریات اس نے زمین میں رکھ دی۔ اب کھانے میں حلال اور طیب، یہ اللہ کریم نے کل انسانیت کو یہ ارشاد فرمایا یہاں پر، چونکہ دعوت حق تمام انسانوں کو ہے، تمام انسانوں کو بنیادی طور پر اللہ کریم نے اس کیفیت کے ساتھ پیدا فرمایا کہ وہ حق کو سمجھ سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیات اور حدیث سے یہ چیز ملتی ہے کہ پیدائش ایسی ہے کہ اس میں حق کو حاصل کرنے اور حق کو سمجھنے، اختیار کرنے کی استعداد موجود ہے۔ پرورش میں حالات و واقعات اور اس کا ذاتی فیصلہ جو ہے کہ یہ معاملات پیش آتے ہیں تو وہ پھر جس راہ کا انتخاب کرتا ہے اس راہ کا مسافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جب اللہ کریم نے یہ سے بیان فرمائے تو اس میں دعوت کا یہ پہلو کہ مطلق انسان اگر رزق حلال کی کوشش کرے اور پاکیزہ کی کوشش کرے تو یہ اس کی بنیادی ضرورت نہ صرف وجودی پوری فرماتا ہے بلکہ اسے ایک مثبت پہلو سوچ کا بھی عطا فرماتا ہے۔ اب جب حلال حصوں پر بات آئے گی تو یہ پہلو بھی کہ زمین ہی میں ہر شے کا کھانا درست نہیں ہے، جو شے حلال ہے جسے اس نے حلال کیا، اس حلال میں انسانی جو وجودی ضروریات ہیں ان سے لے کر جو اس کی روحانی اور ایمانی پہلوؤں تک حصے جو مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ بھی اس سے نصیب ہوتے ہیں۔ کوئی خوراک میڈیکلی اگر وہ درست ہے، ہائیجینکلی درست ہے تو کوئی بھی اسے کھائے تو وجود کی ضرورت وہ پوری کرے گی، یعنی وہ بھوک بھی مٹائے گی اور وجود کو توانائی بھی دے گی۔ لیکن اگر وہ حلال نہیں ہوگی تو اس حرام خوراک کا ایک اثر اس کی کیفیت اور حال پر پڑے گا، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری پہلو نے جہاں وجود کو تقویت دی لیکن حرام ہونے کے سبب جو اس کے اثرات ہیں اس نے اسے روحانی بیماری دی۔ جب وہی خوراک حلال ہوگی تو وہ وجودی ضروریات بھی پوری کرے گی اور روحانی طور پر بھی انسان کو تقویت نصیب ہوگی۔ تو جب روحانی طور پر تقویت نصیب ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی کمی بیشی وہ جو ہمارے معاملات میں ہماری کمزوریاں کوتاہیاں، لیکن یہ اعمال اختیار کرنے سے مثبت پہلو نصیب ہوتا ہے۔ اور جہاں یا ایھا الناس ارشاد فرمایا ہے تو یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی اگر ذرائع جو ہیں وہ جائز رکھیں اور خوراک وہ جو اللہ کریم نے جسے حلال ارشاد فرمایا ہے، چاہے وہ ذرائع کے پہلوؤں سے ہے یا چاہے مخصوص حصے بیان فرما دی ہیں خوراک کے حوالے سے، جیسے کچھ جانور ہیں ان کے حوالے سے فرما دی گیا ہے، جس نسبت سے انہیں ذبح کیا جائے یا کاٹا جائے اس حوالے سے بیان فرما دیا گیا ہے، کسی کا چھین کر لیا جائے تو وہ بھی اپنے وسائل جو جائز ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ شخص جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ بھی اگر جائز ذرائع سے خوراک کھائے پھر اس کی پاکیزگی میں بے شمار پہلو شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم کپڑا دھو کر پاک کرتے ہیں لیکن اگر پانی ہی نہ پاک ہو تو اسے دھوتے رہیں، 100 بار دھو لیں، وہ پاک کیسے ہو؟ تو اسی طرح اگر خوراک کے پکانے میں اسے جمع کرنے میں کوئی ایسا عنصر شامل کر دیا جو ہے حرام تو وہ تو سارے کو لے جائے گا، لیکن اگر وہ پاکیزہ نہیں ہے تو اس کا ناپاکی جو ہے اس کے اثرات آ جائیں گے۔ جیسے وجود ناپاک ہے اور وہ ہاتھ تو دھو رہا ہے، ہائیجینکلی تو ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا وجود ناپاک ہے اور اس ناپاک وجود سے کھانا بنا رہا ہے تو وہ بھی اثرات آئیں گے۔ تو جب ان تمام پہلوؤں سے دیکھ کر کوئی صاف خوراک ہو، حلال ہو، طیب ہو، پاک ہو، یعنی تو اس کے اثرات وجود پر بھی جو مرتب ہو رہے ہیں وہ بھی اور بہتر ہوں گے اور روح کو بھی تقویت نصیب ہوگی۔
تو اللہ کریم نے جب یہ ارشاد یا ایھا الناس فرمایا تو غور فرمائیں پھر اس میں کتنی اہمیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ جنہیں صاحب ایمان اللہ کریم نے بنایا۔ تو اپنے جو رزق کے ذرائع ہیں وہ بھی صاف ہونے چاہیے اور رزق حلال ہونا چاہیے۔ پیسے سے آپ حرام شے خرید کر لائیں تو حلال نہیں ہوگی، وہ حرام کی حرام رہے گی، اور پاک ہونی چاہیے۔ تو جب حلال اور پاک چیز کھائیں گے تو وہ اچھائی کی رغبت دے گی، وجود میں صحت کا سبب ہوگی، اور روح میں وہ قوت آئے گی کہ نیکی کی رغبت پیدا ہوگی۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی حلال سے جو دوری ہے، جو اس پہلو کا اختیار نہ کرنا ہے، وہ شیطان کی پیروی ہے۔ تو شیطان کوشش کرے گا کہ اسے ایسی غذا کو مرغوب دکھائے جو حلال نہ ہو، اگر حلال ہی پر آ گیا تو پھر کوشش کرے گا کہ پاک نہ ہو۔ تو فرمایا جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن دشمنی کرتا ہے اور دشمنی نقصان ہوتا ہے، تو وہ کوئی پہلو نہیں چھوڑے گا جو دشمن ہے کہ تمہارا نقصان کر دے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی دوستی جو کفر کر رہا ہے اس کے ساتھ ہے، وہ کر اس کے ساتھ بھی دشمنی رہا ہے کہ کفر ہے تو مزید بڑھے تاکہ یہ سزا اسے اور بڑھ کر ملے۔ تو بنیادی طور پر وہ انسان سے اپنی دشمنی کر رہا ہے، بدبخت خود ہے، تکبر خود کیا، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ مخلوق کو جو ہے حق سے ہٹائے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بندوں کو حنیف پیدا فرمایا اور حلال رزق ان کے لیے اللہ کریم نے مقرر فرمایا۔ تو شیطان نے وہ پہلو جو اللہ نے حلال فرمائے تھے انہیں اس کی ترغیب دیتا ہے، وہ کھلاتا ہے جو حرام ہے۔ اب اللہ نے تو ہر بندے کو بنیادی طور پر حنیف پیدا فرمایا، لیکن پھر اس کی وہ خوراک اس حدیث شریف میں کہ شیطان کی پیروی کی ضمن میں آئے گی۔ تو یہاں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب یہاں ایک پہلو محترم سامعین کرام اور بھی آتا ہے کہ حلال نہیں ہوگا تو پھر نقش قدم شیطان ہی کا ہوگا جس پر انسان چل رہا۔ تو حلال رزق جو ہے وہ قوت دے گا، یہ استعداد دے گا کہ حق ناحق کی پہچان آئے گی۔ اور شیطان ایسا منحوس ہے کہ وہ ہے دشمن، کھلا دشمن، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، واضح اور ظاہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر جو شیطنت اس نے کی اسے قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اللہ کریم سے وقت کی زندگی کی قیامت تک جو اس نے فرصت مانگی اللہ کریم نے اسے بھی بیان فرمایا۔ اور وہ جو بنیادی طور پر دشمنی رکھتا ہے پہلے دن سے، جس کا موقف ہے کہ یہ تو مجھ سے کم تر ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں، آپ نے اسے مٹی سے پیدا فرمایا اور مجھے آگ کی لو سے پیدا فرمایا، تو میں تو اس سے بڑھ کر ہوں، یہ مجھ سے کم تر ہے، تو وہ اپنی دشمنی کر رہا ہے۔ لیکن یہ قوت نصیب ہوگی حلال رزق سے۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں سفر جو ہے بہت عام ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا لوگ سفر بہت کم کرتے تھے، ایسے بھی لوگ ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے علاقے سے باہر نہیں گئے، لیکن اب کسی سے بھی پوچھو تو وہ دنیا کی بات کرتا ہے، ایک ملک یا خطے کی تو کجا وہ دنیا کی بات کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اسفار کیے ہیں۔ پھر جو آج کی ٹیکنالوجی ہے، جو اس نے ایک گلوبلائزیشن پیدا کر دیا، ہر ایک ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ جو سامان کی ترسیل ہے، بھیجا جانا یا سامان کا درآمد ہونا یا برآمد ہونا، اس سے بھی بے شمار
مخلوق جو ہے ایک دوسرے تک اپنا سامان بھیج رہی. ان ساری باتوں میں ذائقے کو دیکھ کر، کسی مہک کو دیکھ کر، ماز یہ لذت جو زبان کی ہے اسے دیکھ کر کوئی شے کھا لی جائے یا پی لی جائے، لیکن یہ نہ خیال کیا جائے کہ اس کی حرمت کس سطح پر ہے، حلال ہے یا حرام. تو پھر جب ہم سفر پر ہوتے ہیں تو یہ بھی دھیان رہنا چاہیے کہ جہاں سے گزر رہے ہیں اگر وہاں حلال جانور بھی میسر ہو لیکن وہ شاید حلال نہ ہو. پھر اسی طرح جہاں جہاں جاتے ہیں اپنی تئیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے رزق حلال پاک ہو. یہاں کتنی ہی خریداری ہم کرتے ہیں، جب آپ اسے کھول کر پڑھتے ہیں تو جانے کیا کیا چیزیں اس میں آمیزش ہوتی ہے، کن کن چیزوں کو اس میں ملایا گیا ہوتا ہے. تو اب وہ جو لقمہ ہم اگر نادانستہ طور پر بھی کھائیں گے تو اس کا اثر تو ہوگا. اب اس کی گرفت کے پہلو پر بات ہو سکتی ہے کہ کس درجے کی ہو، لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ تو مرتب ہو جائیں گے. اب کوئی زہر کھاتا ہے اور غلطی سے کھا جاتا ہے اور وہ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں غلطی سے زہر کھائی ہے اس لیے زہر مجھ پر اثر نہ کرے؟ تو زہر تو اثر کرے. تو یہ ضروری ہے کہ دھیان رکھا جائے. اسی طرح ذاتی ہم اپنے گھروں میں جب کھانا بناتے ہیں تو جو پانی کا استعمال ہے، جو پکانا ہے. بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لنگر مخدوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت کی خدمت میں جا رہے تھے تو وقت پرانا تھا. حضرت جی یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بڑے حضرت کلزم فیضات مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کے مزار پر جا رہے تھے. تو وقت ایسا تھا کہ اس طرح کی سڑکیں یا گاڑیاں یا اتنا سفر آسان نہیں تھا. تو کہیں گاڑی ہوتی تھی، کہیں تانگا ہو گیا، کہیں پیدل چلنا پڑا. تو اس طرح کر کے سفر اس وقت کیا جاتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک آبادی میں رات آ گئی. تو جب وہاں رکے تو لوگ جو ہیں ایک دینی پہلو سے آپ کا احترام انہوں نے بہت کیا. تو انہوں نے کھانے کی پیشکش کی کہ شام ہے، کھانا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی نمازی جو ہے خاتون خانہ جو کھانا بنانے والی ہیں، کوئی نمازی بی ہو تو مجھے اس کی چپاتی دینا. پورے آبادی میں انہوں نے پھر عرض کی کہ حضرت کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جو نمازی ہو تو آپ کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا نہیں، پھر ایسا کرو کہ کوئی نمازی شخص جس کے ہاتھ سے دودھ دھوا گیا ہو وہ پیالہ مجھے دے دو، میں اس پر گزارا کر لوں گا. انہوں نے کھانا نہیں کھایا، رات اسی دودھ کے پیالے پر بسر کی، صرف اس لیے. اب یہ نہیں کہ وہ جو چپاتی تھی وہ حرام تھی، لیکن نماز نہ پڑھنا جو اس وجود پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہ جو کام کر رہا ہے ان امور میں وہ اثرات جا رہے ہیں. آپ نے اتنی احتیاط برتی کہ کھانے میں حلال ہو، طیب ہو، پھر طیب کا یہ مقام ہو کہ پکنے میں بھی کوئی کمی بیشی واقع نہ ہو. اب جتنا طیب ہوگا کھانا اتنے اس کے اثرات مثبت ہوں، اور جتنی کمزوری آئے گی اتنے اس کے اثرات. اب آپ دیکھیں کہ گرمی ہے یا سردی ہے، اس کی جب شدت ہوتی ہے تو کوئی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے یا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کوئی محسوس کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اثرات ہیں. تو جو حرام چیز کھائی جائے گی معزز سامعین کرام وہ شیطان کے پیچھے لے کر جائے گی، اور جو حلال ہوگی اور اس کی پاکیزگی میں جتنی نکھار لایا جا سکے لایا جائے تو وہ حفاظت الہیہ کا سبب ہو. اور وہ تو دشمن ہے، اس نے تو دشمنی کرنی ہے. اللہ کریم نے فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. بلا شبہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے. اب جب حرام رزق کھایا، اس کی راہ پر چلا، اب وہ کیا دشمنی کرے گا؟ وہ کوئی برا کام کرے گا کہ کوئی نہ کوئی برائی جو ہے وہ سرزد ہو. اب برائی سرزد ہو، پھر آہستہ آہستہ صورت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ برائی نہیں لگتی.
اسی لیے ہم معاشرے میں یہ باتیں سنتے ہیں کہ کہیں کسی نے زیادتی کی ہے یا چوری ڈکیتی کی ہے یا قتل کیے ہیں، تو وہ اپنی محفل میں بیٹھ کر یہ شوخی بکھیر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو اتنے کارنامے کیے ہیں، میں نے وہاں یہ ڈاکہ کیا، میں نے وہاں یہ قتل کیا، اپنی غلطی پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اب وہ برائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ بڑھتی بڑھتی پھر اس نے بے حیا کر دیا کہ پھر وہ برائی نہ رہی۔ اب بات رکتی نہیں ہے، جب برائی سے بندہ بڑھتا ہے تو پھر بے حیا ہو جاتا ہے، تو شیطان یہی مشورہ دیتا ہے، اسی راہ کی طرف لگاتا ہے، اور اللہ کے ذمے فرما ایسی باتیں لگانے کا کہتا ہے جو تم جانتے بھی نہیں۔ پھر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جانے جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ نہیں، اس کی شرف قبولیت کی بات ہے کہ نہیں، آخرت مشکوک تو نہیں، دوبارہ اٹھنا۔ کتنے بڑے بڑے اعتراض کفار نے کی کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو دوبارہ کون اٹھے گا؟ تو قرآن کریم نے جواب دیا کہ پور پور جو ہے وہ سلامت کیا جائے گا، تو صرف ایک آواز کی دینے کا بات ہے، ہر کوئی جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو وہ پھر تمہیں وہ برائی میں لے جائے گا، پھر برائی میں جب دھنس جاؤ گے تو پھر بے حیائی آئے گی، یعنی اور اس سے بڑا کام یہ ہوگا کہ پھر برائی نہ لگے گی، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر اگلی بات وہ یہ لے جائے گا کہ وہ پھر کفر کی طرف لے جائے گا۔ اللہ کریم کے ذمے ایسی باتیں لگانے کا کہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم جانتے نہیں ہو، اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہو، جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تمہیں قرآن کریم نے تعلیم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت عطا فرمائی۔ اب جب مشکوک ہو گئے تو پھر ایمان ڈول گیا، جب ایمان ڈول گیا تو پلٹنا نہ نصیب ہوا تو پھر آہستہ آہستہ بے ایمان ہوا۔ جب بے ایمانی آئی تو پھر بات رکے گی نہیں، پھر وہ مزید کوشش کرے گا کہ جتنی دوزخ کی گہرائی میں جا سکتا ہے اسے اتنا جائے۔ اب یہ وہ سارے پہلو ہیں معزز سامعین کرام، اس آیہ کریمہ جو میں نے آج پہلے خطبے میں تلاوت کی ہے یہ سمجھنے کے لیے، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عمل کرو اس پر جو اللہ کریم نے تم پر نازل فرمایا، پہلے اللہ پر وہ اعتراض کر رہے ہیں، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ حرام کھانے سے کہاں تک بات پہنچی، آہستہ آہستہ دوستی اس کے ساتھ جو ہے دشمن، اعتراض وہاں جس خالق نے پیدا فرمایا، جہاں عبادت کرنی ہے وہاں معترض ہو گیا، اور جو تعلیم دی گئی، جو تربیت دی جا رہی ہے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کریم کے نازل کردہ احکام پر عمل کرنے کا کہا جائے تو کہتے ہیں انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا اس پر عمل کرنے کا کہا جائے تو کہتے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، میں تو وہ کروں گا جو میرے آباء و اجداد کرتے ہیں۔ تو یہی بات تو بڑے بڑے کفار نے کی کہ ہم کیسے چھوڑ دیں اپنے آباء کا جو مذہب ہے اسے، ہم کیسے چھوڑ دیں، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم تو معاشرے میں منہ دکھانے قابل نہیں رہے۔ اسی پہلو کو جب ہم صاحب ایمان دیکھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کی معمولات میں رسم و رواج کو کتنی جگہ دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ ایک رسم آ رہی ہے اور وہ بھلے نسلاً بعد نسل اختیار کی جائے، لیکن اس کا جو معیار ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں، وہ تو قرآن و حدیث ہے، جو اللہ کریم نے فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، معیار تو وہ ہے۔ لیکن ہم کس لیے اختیار کرے چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو ہمارا رواج ہے، رسم ہے، اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو ہماری تو معاشرے میں جو ہے ناک کٹ جائے گی۔ تو ایمان ضائع کرنے سے ناک کٹ جانا، اس کی اہمیت، تو یہ 100 دفعہ ناک کٹ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایمان سلامت رہے تو ساری بات آ جائے گی۔
تعلق مع اللہ جو ہے وہ مقدم ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ آئیں. جب وہ تعلق مؤخر ہو، ایک اقرار رواجن رہ جائے ہمارے پاس کہ ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن کوئی حکم نہ مان رہے ہیں، اتباع کا کوئی پہلو ہمارے پاس نہ ہو، وہاں ہم کہیں گے جو رسم و رواجات ہیں ہم وہ کریں گے، بلکہ اس تعلق اور اس بندگی کو، اس نسبت امتی کی جو ہے اس کو، اور جو بندگی کے پہلو ہیں اسے بھی ہم رواجات میں لے جا رہے ہیں، تو کتنا بڑا سوال اپنے لیے کھڑا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ ان نزاکتوں کو سمجھا جائے، دیکھا جائے. ماہ مبارک ربیع الاول ہے، کتنے ہی بیان میں اس حوالے سے کتنی جگہوں پر کر رہا ہوں، اور پتہ کتنی جگہ پر جانا ہوگا، اور کتنی ہی پروگرام کا انعقاد دیکھا ہے اور اس کا انداز دیکھا ہے، ذرائع ابلاغ میں دیکھا ہے، سنا ہے. تو کیا اس میں حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا؟ یہ بات کہ فقہی طور پر ایک دوسرے کا اعتراض اسے لے کر اس جو اظہار محبت ہے یا اظہار عقیدت ہے اس میں شدت آ جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے، تو پھر مقدم تو ذات یا انا ہو گئی نا جی. جو میں کہتا ہوں بات تو اس طرف چلے گی، تو مقدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ایمانی ہے، مقدم تو وہ رہا. تو جب بنیادی طور پر حرام خوراک میں آئے گا تو پھر اس درجے کی بے حیائی ہو جائے گی کہ اللہ کریم کی جو فرمان ہے وہ مشکوک لگیں گے، ان پر اعتراض اٹھنا شروع ہو جائے گا. اور جب ان پر اعتراض اٹھنا شروع ہو جائے گا تو پھر بات ختم نہیں ہوگی، ان کا رد آئے گا کہ جی نہیں ہے، ہم نے تو وہ کرنا جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، ہم تو وہ کریں گے. اب عمل پر آ گیا وہ ساری کیفیت جو اس کے اثرات ہیں. آپ غور فرمائیں معزز سامعین کرام، وہ لقمہ جو حرام کا ہے اس نے کہاں شیطان کی راہ پر چلایا، کہاں تک اعتراض پر لے گیا. اب عمل پر بات آ گئی، کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو آباء کر رہے تھے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، فرمایا خواہ ان کے اجداد نہ کچھ سمجھ ہی رکھتے ہیں اور نہ سیدھی راہ پر. اب رسم و رواجات کا معیار جب مقرر کیا جائے گا تو بنیادی طور پر جو غلط اور صحیح ہے اس پر آ کر پیمانہ ہوگا. اب وہ پیمانہ جو پیمانہ کہلائے گا وہ وہی ہوگا جو حق ہے اور حقیقی ہے، جو اللہ کریم نے جانا. کلام ذاتی ہمیں حق کی تعلیم دے رہا ہے، تربیت دے رہا ہے. یہ کلام اللہ کی رحمت ہے، یہ کلام راہ ہدایت ہے، یہ کلام نتائج سے آگاہی عطا فرماتی ہے. اور کیسی کیسی باریکی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ایک لقمہ حرام کا جو ہے وہ کہاں تک لے جائے گا، کہ وہ لقمہ حرام جو ہے ایسی کیفیت پیدا کرے گا کہ شیطان کی دشمنی ہے وہ دشمنی نہ لگے گی. ایسے اعتراض پیدا کر دے گا کہ جو نہ تم جانتے ہو نہ تمہاری حیثیت، اور تم کہاں بات کر رہے ہو اللہ کی طرف نسبت کر کے. پھر یہ برائی بے حیائی تک پہنچا دے گی اور صورتحال ایسا پیدا ہو جائے گی کہ عمل تک نوبت آئے گی. تو پھر تم معترض ہوگے، حق چھوڑ دو گے، وہ کام کرو گے جو کہو گے کہ میرے آباء و اجداد کر رہے ہیں میں تو وہ کام کروں گا. اور اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، جو رواجات یا رسم تم لے رہے ہو وہ انہیں بھی تو اسی نے پیدا فرمایا، وہ ساری مخلوق. تو ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ کے مقابل ہیں؟ کیا تم نے ان کی عبادت کا اعلان کیا ہے؟ کیا تم شرک کر رہے ہو کہ انہیں اللہ کے مقابل لا کر کھڑا کر رہے ہو، حق کا انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو؟ تو جب بات اس باریکی اور پرکھ پر جائے گی معزز سامعین کرام تو پھر معاملہ نازک ہو جائے گا. اور کوئی بات، کوئی کلام، کوئی اصول درست نہیں ہے تاہاں کہ وہ قرآن و سنت کے تحت. اگر یہاں سے باہر ہے
تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس سے کوئی منفعت حاصل نہیں ہو سکتی، آخر کار وہ نقصان دے گا، وقتی لذت ہوگی، آخر نقصان ہوگا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، فرمایا اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو سوائے شور اور آواز کے کچھ نہیں سنتا، ندا جیسے دور سے آواز دی جا رہی ہے، سن رہا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں رہا۔ تو جو کفر ہے اس کی مثال اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ اس حد کو جب بندہ پہنچ جاتا ہے کہ ہدایت سلب ہو جائے، مور لگ جائے، مور سخت ہو جائے، تو پھر ایسے ہی ہے جیسے جانور کو کوئی آواز دے رہا ہو تو جانور شور سنتا ہے کہ آواز کا کوئی آواز ہے، کچھ شور ہے، سمجھتا نہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ مثال دی کہ پھر یہ مثال اس جانور جیسی ہے جو سن تو رہا ہے، دیکھ تو رہا ہے، نہ وہ سن پا رہا ہے، نہ وہ سمجھ پا رہا ہے، نہ وہ دیکھ پا رہا ہے، اور نہ اس سے کچھ حاصل کر رہا۔ حالانکہ ظاہری وجودی طور پر سماعت بھی درست ہے اور بصارت بھی درست ہے، لیکن دونوں پہلوؤں کا وہ حصہ کہ یہ حق سمجھ سکے، دیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب تشریف لے گئے دعوت حق کے لیے، تو ایسے بدبخت ہوئے لوگ جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کا خون مبارک بہہ کر نالین مبارک میں پاؤں مبارک جمے، اور اللہ کریم کے فرشتے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو یہ طائف کے پہاڑ الٹ دیے جائیں۔ اور یہ پہلے ہوا، اقوام سابقہ میں جو زمین ہے یہ الٹ کر پٹخ دی گئی، قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم عالی ہے کہ اللہ کریم سے آپ نے رحمت مانگی کہ یہ نہیں جانتے، یہ محمد بن عبداللہ کو پتھر مار رہے ہیں، باہر لائے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ تو آپ نے درگزر فرمائی کہ یہ نہیں حق اختیار کر رہے، کل شاید ان کی اولاد حق اختیار کر لے۔ تو وہ ایسے اندھے تھے۔ اب مجھے بتائیں جو پتھر مار رہا ہے، خیر القرون کا زمانہ ہے، تمام زمانوں میں افضل زمانہ، دعوت حق میں یہاں اس مقام پر دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، آپ دعوت حق فرما۔ اب جو سن رہا ہے اسے جانور سے بھی بدتر نہ کہا جائے تو کیا نہ کہے کہ وہ سمجھ نہیں رہا، وہ جواب میں سنگ باری کر رہے ہیں، اور آپ ان سے کیا لے رہے ہیں؟ آپ ان سے کوئی دنیا کی منفعت مانگ رہے ہیں، آپ انہیں حق کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کا ارشاد عالی ان کے کانوں سے ٹکرا رہا ہے، وہ سن نہیں رہے، تو جانور نہیں ہے تو کیا، سوائے ایک آواز کے، اور صدقے جائے بندہ اس مبارک آواز کی کہ وہ مبارک آواز سننا نصیب ہو جائے تو یہ سرمایہ ہو، روز محشر بخشش کا سبب ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، آج بھی علماء جب بحث کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور فضائل کے حوالے سے، آپ کی زیارت خواب میں جسے نصیب ہو جائے، خواب میں بھی آپ کی زیارت مبارک جسے نصیب ہو جائے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی بخشش کا سبب ہو جائے گا۔ کیسے بدبخت! تو پھر کل بل ہم اضل، وہ بڑھ کر ہیں جانوروں سے، برے۔ تو فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہو جو سوائے شور اور آواز کے کچھ نہیں سنتا، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، فرمایا یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ عقل سے محروم ہے۔ قرآن کریم میں کلام ذاتی ہے،
حتمی بات فرمائی جاتی ہے جس میں ہر پہل کلی طور پر حتمی بات ہے۔ فرمایا یہ جو حق نہیں سن پا رہے، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل سے محروم ہیں۔ یہ کوئی عقل کا کام نہیں ہے جو حق سے مقابل آ رہے ہیں، حق چھوڑ رہے ہیں، حق اختیار نہیں کر رہے۔ ایک وقت اور ایک موقع آئے گا کہ اس وقت پر حسرت کی جائے گی، کاش ایسا نہ کیا ہو۔ آج جو یہ بے عقلی اختیار کی جائے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ موقع، یہ وقت حسرت بن کر یاد آئیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں مخاطب جب کافروں کو فرمایا جا رہا ہے، یہ کیفیت اور حال وہاں بیان فرمائی جا رہی ہے، لیکن حلال کا کھانا، پھر اس کا پاک ہونا، پھر اللہ کریم کے احکامات کا ماننا، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تابع رہنا، اور شکوک و شبہات میں نہ پڑنا، عمل آئے تو رسم و رواجات کو رد کرنا اور اللہ کا حکم مقدم رکھنا، پھر یہ جو مثال کہ حق کی آواز آئے تو اسے سماعت کرنا، حق کو دیکھنا، تو یہ اوصاف جو ہیں مسلمان کے ہیں۔ اور جب بندے مومن اپنی معمولات زندگی میں یہ خیال نہ کر رہا ہو تو وہ پھر کس طرح کا مسافر ہے؟ تو جب یہ حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی تو معزز سامعین کرام، اگر میں سادہ الفاظ میں ایک سم اپ کروں اپنی گزارشات کو، تو حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی تو اختتام پھر یہاں جا کر ہوگا، پھر دیکھتی آنکھوں اندھے ہوں گے، سنتے کانوں بہرے ہوں، اور زبان حق پر نہ رہے گی، نہ حق پر جو ہے وہ شہادتیں دے رہی ہوگی، حق کی شہادت نہ رہے گی۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو ساری عقل و خرد جو ہم گنتے ہیں، بڑا عقل مند ہے جی، بڑی پتے کی بات کر رہا ہے، اور جس بات میں حق نہیں ہے، جو بات آخرت کی طرف نہیں پہنچاتی کہ وہاں کی صداقت نصیب ہو، اس میں کیا عقل؟ وہ کون سا عقل مند ہے، وہ کون کس کی دانش ہے جو حق سے محروم ہے؟ وہاں دانش ہے کیا؟ اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔